عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میدان محشر کی بے شمار ہولناکیوں میں سے 3 خطرناک منظر آپ نے پچھلے خطبے میں سنے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت کریمہ جو جہنم کے تعلق سے ہے، کیونکہ میدان محشر کی ہولناکیوں کے بعد، حساب و کتاب کے بعد جو ٹھکانہ انسانوں کا ہے وہ 2 ہی ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ نیکوکاروں کے لیے جنت اور گناہگاروں کے لیے جہنم۔ جنتی ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جہنمیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سزا بھگتیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، قرآن مجید، مومنین، ان کی سفارش کے بعد کچھ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ابدی جہنمی وہی ہوگا جس کو قرآن روک دے۔ تیسری مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے، اس کے بعد حدیث کا الفاظ ہے کہ اب وہی بچ گئے ہیں منعہ القرآن، جن کو قرآن نے روک لیا۔ تو 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم جہنم کے تعلق سے ہمیں ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے، لیکن پھر بھی ڈر نہیں، خوف نہیں، جنت کی لالچ نہیں، جہنم سے بچنے کا بندوبست نہیں۔ تو یہ لا علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کو علم ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا۔ تو آج ہم سنتے ہیں کہ جہنم کتنی خطرناک ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 12-13 پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جیسے ایک کتا کسی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یا ایک شیر، ایک جنگلی جانور اپنے شکار کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ قرآن نے جہنم کی ایک تشبیہ بیان کی ہے، اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ دور سے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی۔ پتہ کیا چلا جہنم؟ جی دیکھے گی، قرآن میں۔ جہنم کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اس کو۔ جنت کیا ہے؟ مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، میں نے ایسی جنت نیکوکاروں کے لیے تیار کر دی ہے جن کو ابھی دیکھا نہیں کسی نے۔ تو جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ تو جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی نا، تو وہ جہنمی سنیں گے اس جہنم سے دھارنے کی آواز، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، دور سے ہی جیسے دیکھیں گے اور جہنم ان کو دیکھے گی تو جہنم کیا کرے گی؟ دھارے گی، زوردار آوازیں نکالے، جس کا تذکرہ سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 8-9 کے اندر بھی موجود ہے۔ اذا القوا منها
سمعوا لہا، جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے نا تو یہ کیا کریں گے؟ اس کی چیخ و پکار کو، اس کے دھاڑ کو، اس کی آواز کو سنیں گے۔ اس زوردار چیخ ہوگی، زوردار آواز ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ۔ کون؟ جہنم۔ اتنا غضبناک ہوگی، اس قسم کی زوردار آواز نکالے گی کہ جیسے کہ اس کا بعض حصہ بعض سے ٹکرا کر کے پھٹ جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، اتنی خطرناک۔ یہ غضبناک کس پہ ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے تجھے عقل سلیم دی تھی بندے، عقل سلیم رکھتے ہوئے، دل و دماغ رکھتے ہوئے، آنکھ کان زبان رکھتے ہوئے، بے شمار نعمتیں اللہ کی اپنے جسم میں رکھتے ہوئے بھی تو جہنم میں آیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک کی آیت ہے، جب جب بھی جہنمیوں کا کوئی گروہ، کلما، جب بھی ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کا دروغہ جہنمیوں سے سوال کرے گا۔ ایک گروہ گیا جہنم میں، جب بھی جو بھی گروہ آئے گا نا تو جہنم کا دروغہ ان جہنمیوں سے پوچھے گا، الم یاتیکم نذیر، ادھر کیسے آ گئے؟ تمہیں کسی نے اطلاع نہیں دی؟ ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا، قالوا بلا قد جاءنا، ہاں آیا تھا ہمارے پاس، آیا تھا لیکن ہم نے مانی نہیں۔ کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی کہ ہماری خواہش کچھ اور کہتی تھی، ہمارے باپ دادا کچھ اور کرتے تھے، ہمارے یہاں کے طور طریقے کچھ اور تھے، ہمارا منہج اور تھا، ہمارا مسلک اور تھا۔ کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا۔ اور دیکھو کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ ڈرانے والا کون؟ بشیر اور نذیر کس کو کہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کے الفاظ کوئی تیاری نہیں تھی اور جن کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، وہاں تیاری میں لگے سارے۔ کہیں اللہ نہیں پوچھے گا آپ نے اس مسلک کو نہیں فالو کیا، آپ نے اس امام کو نہیں مانا، آپ نے اس کو نہیں مانا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو، ہر امت سے اس کے درمیان مبعوث کیا ہوا نبی اور نازل کی ہوئی کتاب، بس ہم تیاری ادھر کرتے ہی نہیں۔ یہ سورہ ملک سارے پڑھتے ہیں نا۔ اور منعہ القبر، سورہ ملک وہ سورہ ہے جو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، جو رات میں پڑھ کے سوتا ہے، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جب جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے، یہ غصے کے مارے پھٹنے کے قریب ہوگی، اور جب بھی کوئی گروہ جہنم میں آئے گا تو دروغہ جہنم پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا، آیا تھا لیکن ہم نے مانی نہیں۔ یہ ہے جہنم۔ صرف آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12-13، اسی طرح سے سورہ ملک کی آیت نمبر 7-8 سے 2 آیتیں دیکھیں گے نا، آپ سوچیں گے جہنم کا کیا منظر رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، اور یہی جہنم، آؤ ایک حدیث سنو کتنی خطرناک ہے۔ اس جہنم نے جب رب العالمین نے اس کو بنایا نا تو اس نے اللہ سے ایک شکایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 588، صحیح بخاری حدیث نمبر 588، 587، 588، 599، 590، یہ 4-5 حدیثیں صحیح بخاری سے آپ دیکھیں۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فأجد ما تجدون من الزمحریر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اشتکت النار الی ربها، جہنم کی آگ نے کیا کیا؟ اللہ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ ربی اکلی بعضی بعضا، میرے رب میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، ایک دیوار میں دوسرے کو ختم کر دیا۔
اس کی ہٹ کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے، کہ میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. پھر کیا کہنا چاہتی ہے تو جہنم؟ تو جہنم نے کیا کہا اللہ سے؟ فَأَذِّن لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دے، مجھے بھاپ چھوڑنے کی اجازت دے اندر بات. فَأَذِّن لَهَا بِنَفْسَيْنِ، رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، وہ ایک سانس باہر چھوڑتی ہے، ایک اندر کھینچتی ہے. باہر چھوڑتی ہے تو گرمی، اندر کھینچتی ہے تو سردی. حدیث کا الفاظ ہے فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، تم جو جھاڑا پاتے ہو نا، جھاڑا ٹھنڈک محسوس کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے، جو گرمی محسوس کرتے ہو نا، اس جہنم کی وجہ سے. کہاں ہے یہ؟ ساتوں زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی سخت سردی ہوتی ہے، تنگ آ جاتا بندہ، کتنی سخت گرمی ہو جاتی ہے، تنگ آ جاتا بندہ. لیکن انسان کے لیے ایک عبرت تو ہے، سال میں 2 بار تو دیکھ لے. جہنم ساتوں زمین نیچے ہے، تو نے دیکھی بھی نہیں، بہت دور ہے وہ وہاں سانس لے رہی ہے، تجھے یہاں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، وہ وہاں سانس لے رہی ہے، اور تو یہاں کولر لگا رہا گرمی میں، تو یہاں ہیٹر لگا رہا سردی میں. ذرائع ہیں، ہیٹر بھی لگا لے، کولر بھی لگا لے، اے سی بھی لگا لے، بہت دور ہے، بھی ساتوں زمین نیچے ہے. لیکن اس دن کا بھی ڈر ہے تجھے کہ کہیں اس کے اندر نہ جانا پڑ جائے، تب کیا کریں گے؟ وہاں ہیٹر کولر، وہاں اے سی کا کیا کریں گے؟ ایک ہی ذرائع ہے، آج اس جہنم سے پناہ چاہو، اس میں جانے والے اعمال چھوڑ دو، اس سے بچنے والے اعمال کر لو. وہی تمہارا کولر، وہی تمہاری اے سی، وہی ہیٹر. اور اگر وہ نہیں کیے تو اتنی سخت ہے یہ جہنم کہ اس جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اور سانس لینے کی تو وہ سانس لیتی ہے، تو کہا اسی وجہ سے تم اس کی گرمی اور سردی محسوس کرتے ہو دنیا میں. صحیح بخاری کی 588 نمبر آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اسی طرح سے کئی ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحماء من فی جہنم، بخار ہوتا ہے نا، بخار کتنا سخت بخار ہوتا ہے، کبھی کبھی بندہ تنگ آ جاتا ہے. کہا یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے، جہنم کی بھاپ کی وجہ سے. 32-36 سن ترمذی کی روایت. وعن جبرۃ رضی اللہ عنہ قال اخذتنی الحماء فجلست عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحماء من فیہ جہنم فابردوها بماء زمزم او بماء. حضرت جمرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے بخار بہت سخت تھا. جب میرے بخار کو عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے. جب بخار آ جائے تو کیا کرو؟ زمزم یا کسی بھی پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بہت تیز بخار ہو تو پیر کی تلیوں پر پانی رکھو، گیلا کپڑا رکھو، پیشانی پر گیلا کپڑا رکھو، ہاتھوں پر گیلا کپڑا رکھو، چیسٹ پر گیلا کپڑا رکھو. کون کہتا ہے؟ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، آج سائنس کی وہ ہے کہ اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرو. اللہ کے نبی اس وقت کہا تھا. اور ہے کس وجہ سے یہ؟ کہا جہنم کی وجہ سے. ذرا سوچو، جس جہنم کا یہ عالم ہے، اس جہنم سے بچنے کا بندوبست ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری توحید کیسی ہے؟ ہماری اتباع رسول کیسی ہے؟ قرآن کے ساتھ کیا تیاری کی ہے ہمیں جواب دینے کے لیے؟ سنت رسول کے ساتھ کیا تیاری ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب سوال ہوگا تو جواب دینے کے لیے؟ 2 ہی چیزیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن اور رسول اللہ. کیا تیاری قرآن کے تعلق سے؟ کیا تیاری رسول اللہ کے تعلق سے؟ جہنم تو اتنی خطرناک ہے، اس کا تو یہ منظر حدیثوں میں بیان ہوا ہے. اس جہنم سے بچنے کے لیے کہ جب جہنمی جائیں گے وہاں تو وہ دھاڑے گی، چلائے گی، چیخے گی. اور اس وقت جب ان جہنمیوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ سورہ اعراف پڑھ کے دیکھو کہ جہنمی جہنم میں تو چلے گئے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ.
یہ جہنمی جہنم کی تپش میں، اس کی لو میں، اس کی گرمی میں، اس کے عذابوں میں بائیں طرف ہے، اور دائیں طرف جنتی سلسبیل کا پانی پی رہے ہیں، جنت کی نہروں کا پانی پی رہے ہیں، وہ نعمتیں لے رہے ہیں۔ ادھر جہنمی کیا کہیں گے؟ افیضوا علینا من الماء، او تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ کوئی پیاسا پانی مانگے تو آج دنیا میں کہیں بس میں کہیں بھی تو دوسرا کیا کرتا ہے؟ فوراً دے دیتا ہے، فوراً دے گا، یہ نہیں دیکھے گا کس مذہب کا ہے، دے دے گا، بات لے پکڑ لے۔ وہ مانگے پانی ہمیں بھی دو، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو تمہیں رزق دیا ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مجھے بھی تو دو کچھ۔ جواب کیا ہوگا جنتیوں کا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، نہیں بالکل نہیں، یہ دونوں تمہارے پر حرام ہے، یہ کھانے پینے تمہیں نہیں ملیں گے، تمہارے لیے کھانے پینے الگ ہیں، یہ جنتیوں کے لیے ہے، یہ توحید والوں کے لیے ہیں، اتباع رسول والوں کے لیے ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرنے والوں کے لیے ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے، جنہوں نے اپنی خواہشاتیں بھی ختم کی، اپنے من مرضیاں بھی ختم کی، قرآن و حدیث کے مطابق سب کو چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کیا۔ تم نے سب کو راضی کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا، یہ پانی تمہیں نہیں ملے گا، اس پانی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تمہیں کچھ اور ہی پانی ملے گا۔ اچھا یہ نہیں ملے گا جہنمی، کوئی اور پانی ملے گا، وہ کون سا ہوگا؟ کون سے کھانے ہوں گے؟ وہ بھی ملیں گے۔ اٹھاؤ سورہ کہف، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، آیت نمبر 29، کیا ہوگا؟ یہ پانی نہیں ملا تو کون سا پانی جہنمی کہیں گے؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جہنمیوں تمہاری فریاد رسی کی جائے گی، تمہاری سنی جائے گی۔ پانی مانگ رہے ہو نا، استغاثہ کر رہے ہو نا، پانی چاہیے نا۔ یغاثوا بماء کالمہل، ایسے پانی سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ پکوڑا نکالتے ہیں نا، ہانڈی میں جب تیل رکھا نا، تیل جب گڑگڑ کرتا ہے نا، سب کچھ نکال لو تو نیچے کیا بچتا ہے؟ وہ گدلا جو تیل، سڑا ہوا تیل، اور وہ بھی ابل رہا ہو۔ بماء کالمہل، اس تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ تمہیں پانی دیا جائے، ہوگا کیسا ہو؟ وہ پینے کی کوشش کریں گے، بہت پیاسا ہے نا، جب آیا تو وہی دیکھتا ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے، فوراً ڈالا کہیں گلاس گرم، آئے ہائے پیاس بہت تیز تھی۔ جس کو پیاس لگے نا اس کو پوچھو پانی کی قیمت کتنی ہے، بھوکے سے پوچھو کھانے کی قیمت کتنی ہے، ننگے سے پوچھو کپڑے کی قیمت کتنی ہے، اس کو پتا ہے نا۔ جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں ان کو کیا پتا ہے، اس کو قدر کہاں ہے؟ ایسا پانی جیسا ڈالے گا تو پانی کرے گا کیا؟ یشوی الوجوہ، چہرے کو بھون ڈالے گا۔ ظاہر سی بات ہے، تیل کی تلچھٹ والا پانی، اتنا گرم پانی ڈالا، اندر جانا تو درکنار، جو پڑے گا نا ہونٹوں پہ چہرے پہ کیا ہوگا؟ بھون ڈالے گا۔ کہتے ہیں نا اس چیز کو فرائی کر لو، بھون لو۔ یہ ساری وعیدیں سنتے رہے، پڑھتے رہے، پرنالے وہیں گرے، شرک ویسا ہی ہو، بدعت ویسی ہی ہو، بدعمالی ویسی ہی ہو، بے نمازی ویسا ہی رہے۔ سوچے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحیم ہے، وہ جہنم میں گزے دے۔ جی رحیم ہے، یہ 70 ماہوں والا ایک ایسا منہ بولا جملہ ہے، حدیثوں کے نہیں ہے۔ جی بالکل رحیم ہے، اس کی 99 حصہ رحمت وہاں ہے، لیکن جہاں رحیم ہے تو عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، شدید العقاب بھی تو ہے، عذاب عظیم بھی تو ہے، عذاب علیم بھی تو ہے۔ یہ بھی تو واقعہ بیان کیے ہیں قرآن نے کہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا۔ کتنی سزا؟ حدیث کے اندر ہے وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ کافر کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے پاس 99 حصہ رحمت ہے تو کیا کرے گا؟ وہ بھی مایوس نہیں ہوگا، سوچے گا 99 حصہ ہے، مل جائے گی جنت۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ، اور اگر ایک مومن کو بھی پتہ چل جائے نا کہ کس کس شکل کے کیسے کیسے عذاب ہیں اللہ کے، تو کیا ہوگا؟ لم یعمم من النار، وہ بھی سوچے گا جہنم سے بچنا بڑا مشکل ہے۔
تو سخت سزا دینے والا ہے، سخت رحیم بھی ہے، سخت رحیم بھی ہے، سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ تو جہنم اتنی خطرناک ہے نا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پانی ملا، ڈالا چہرے پہ، چہرے کو بھون ڈالا، یہ ہے ایک جہنمی کا پینا۔ اور کیا ہے؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 کا یسقا پلایا جائے، مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ جسم سے نکلنے والی پیپ، تھوڑا پھنسی ہو جائے اور خطرناک، اس سے جو گدلا نکلتا ہے وہ پلایا جائے۔ پہلی آیت میں آپ نے دیکھا پانی کیسا، اس میں کہا یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، گھونٹ گھونٹ پینا چاہے گا لیکن پی نہیں پائے گا۔ جب وہ بھی نہیں پی پائے گا وہ سمجھے گا بس حلق سے نہیں اترتا، چمچ سے ڈالو نا منہ میں پانی تو حلق سے نہیں اترتا، کیا سمجھتے آئے پانی نہیں اترا موت آ گئی، آئی موت۔ اب یہ جہنمی بھی کیا سوچے گا، وَيَأْتِيهِ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اس کو موت آتی دیکھے گی، موت آئی۔ قرآن نے کیا کہا، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں، دنیا میں مر جائے گا نا، وہاں مرے گا نہیں، موت موت ختم، اب نہیں آئی۔ تو دوسری آیت میں کیا ہے، پینے کے لیے کیا پانی ملا، بدن سے نکلنے والی تھی۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کہ جب پانی دیا جائے گا نا، گرم کھولتا ہوا پانی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، سقو پلایا جائے گا، مَاءً حَمِيمًا سخت گرم پانی، کتنا گرم پانی، فَقُطِّعَ أَمْعَاءَهُمْ جو آنتیں کاٹ ڈالے گا، چہرے کے اوپر پڑا تو چہرہ بھون ڈالا، جو قطرہ اندر گیا وہ یہاں سے شروع کرے گا تو سب کو قُطِّعَ أَمْعَاءَهُمْ ساری آنتوں کا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اتنا گرم پانی۔ تین آیتیں پانی کے تعلق سے، سخت گرم پانی، آتے کٹ جائے گا، منہ پہ پڑے گا، منہ بھون دیا جائے گا، اور کیا ہوگا، بدن سے نکلنے والی پیپ اس کو پلائی جائے گی، جس پیپ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان یحریق الغصب فی الدنیا لعنتن اہل الدنیا، کہ اگر ایک ڈھول، لو ان دلون، ایک ڈھول، دلون ایک بالٹی، ایک ڈھول، اس پیپ کا اگر دنیا میں بہا دیا جائے نا تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کا الفاظ کیا ہے کہ جب وہ پیپ دی جائے گی نا تو گھونٹ گھونٹ پینا چاہے گا لیکن پی نہیں پائے گا، کیسے پی گا، سخت پیاس بھی ہے لیکن بدبو ہے، کیسے پی گا۔ یہ جہنمیوں کے پانی ہوں گے، جہنم کا خود منظر آپ نے سنا کتنی خطرناک، یہ جہنمیوں کے پانی، کھانا بھی مانگیں گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 43، ان شجرۃ الزقوم، زقوم تھور کا درخت، کانٹے دار درخت، پانی بھی ہے یہ کھانا بھی، یہ جہنمیوں کا کھانا کھا۔ طعام عسیم، گناہگاروں کا کھانا ہے، طعام الکافرین، طعام المنافقین، طعام المکذبین، جھوٹوں کا کھانا ہے، منافقوں کا کھانا ہے، کافروں کا کھانا ہے۔ الفاظ کیا ہے، طعام عسیم، گناہگاروں کا کھانا ہے۔ مسلمان گناہ نہیں کرتے، گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے، جھوٹ گناہ ہے، اور جتنے گناہ ہیں یہ جہنم کے ذریعے، جتنی نیکیاں ہیں جنت کے ذریعے، اختیار ہمارے پاس ہے، گناہ کریں تو جہنم ملے، نیکی کریں تو جنت ملے۔ طعام عسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، کانٹے دار درخت۔ سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم طعام، جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، لیسا نہیں ہوگا، لیس لہم طعام الا من ضریع، مگر کانٹے دار درخت، صرف کانٹے دار درخت ہی کھانا ہوگا اور کوئی کھانا نہیں۔ قرآن نے کھانے دو پیش کیے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سورہ حقہ کے اندر وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، طعام کہتے ہیں کھانے کو، کا کھانا صرف پیپ ہوگا،
انہیں پیپ کو ایک آیت میں پینے کے لیے بھی استعمال کیا اور ایک آیت میں کھانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو کھانا ولا طعام الا من غسلین، کھانا نہیں ہوگا مگر پیپ اور شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت. 2 قسم کی ڈشیں ہوں گی بس جہنمیوں کی. جنتیوں کی مطلب ہی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دنیا میں نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اور جنت اللہ رب العالمین بندے سے کیا کہے گا؟ تو آرزو کر، تو تمنا کر. تو نے دنیا میں وہ کیا جو میں چاہتا تھا، آج تو جو تو چاہے گا وہ تجھے ملے. قرآن کے اندر کیا ہے؟ وَفِيهِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تمہارے نفس جو چاہیں گے نا وہ ملے گا. جو چاہیں گے نفس وہ ملے گا. جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ کھانے ملیں گے، جو نفس چاہیں گے وہ پینے ملیں گے. لیکن جہنمیوں کے 2 کھانے، ایک غسلین بدن سے نکلنے والا بدبودار پیپ اور تھور کا درخت کانٹے دار، اور پانی. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو کیا ہوگا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار درخت. وہ کیا کرے گا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن، موٹا نہیں کرے گا تمہیں. اس کے کھانے سے تمہارے جسم میں انرجی نہیں آئے گی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہاری بھوک ختم ہوگی. جس چیز کے لیے کھایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور تمہیں صحت مند بھی نہیں. تم پانی پیو گے تمہاری پیاس نہیں بجھے، تمہیں بے نیاز نہیں کرے. یہ جہنمیوں کے کھانے اور یہ جہنمیوں کے پینے. اور جنتیوں کے طرح طرح کے بچھونے ہیں. ان کے لیے بھی بچھونے. کیسے بچھونے، کیسے کپڑے؟ سورہ اعراف ہم پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے. آگ کے بچھونے اور آگ کے اوڑھنے. ان کا گدا بھی انگاروں کا اور چادر بھی انگاروں. سورہ اعراف آیت نمبر 41 اٹھا کے دیکھنا. سورہ حج آیت نمبر 19 41 9 اٹھا کے دیکھنا. والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ کفر کیا ہے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کپڑے تھان سے کاٹ کے دیے جائیں گے. قطعت لهم، کاٹے جائیں گے ان کے لیے. ثیاب، کپڑے کس کے؟ من النار، آگ کے انگاروں کے تھان کے کپڑے ہوں گے، کاٹ کر کے دیے جائیں گے. پہن لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، گداری کس کا؟ آگ کا. لہم من جہنم مہاد، جو بچھایا جائے گا وہ بھی آگ کا، اور جو اوڑا جائے گا وہ بھی آگ کا، جو پہنا جا رہا وہ بھی آگ کا. یہ کپڑے، یہ کھانے اور یہ پینے کس کے ذکر کیے قرآن نے؟ ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے ہے. ان آیتوں کو برکتوں کے لیے سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف برکت ہی نہیں ہے، یہ جہاں شفا ہے، جہاں برکت ہے، جہاں رحمت ہے، اسے کہیں زیادہ ہمارے لیے سلیبس زندگی ہے. ہمارے لیے ایک آنسر کا کوشچن ہے، ایک کوشچن کا آنسر ہے. کیسے تیار کرنا ہے؟ اس سے تیار کرنا ہے. دیکھ کیسے بچنا ہے، اس سے دیکھ لے. کیسے جنت ملنی ہے، اس سے دیکھ لے. ہاں ڈھونڈ لو اس کو، اس کے اندر موجود ہے. جہنم سے سارے بچاؤ کے ذریعے موجود، جنت کے حصول کے ذریعے موجود. تو اس جہنم سے ہمیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ جس کی یہ وعیدیں قرآن نے بیان کی ہیں، جس کی یہ سختیاں قرآن نے بیان کی ہیں. اس تعلق سے آؤ ایک حدیث اور سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزءا من نار جہنم ب60 درجہ. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنها لکافیۃ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علیہن ب79 درجة کلہن مثل حرها. صحیح بخاری کی 599 نمبر کی روایت.
حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، نارکم تمہاری یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو، یہ آگ جزءا من 70 جزءا، یہ جہنم کی 70 حصہ آگ میں سے ایک ہے۔ آگ کے کتنے حصے ہیں؟ 70۔ اس ایک 70 میں سے ایک دنیا والوں کے پاس ہے۔ دیکھو کتنی سخت آگ ہے، ایک حصہ دنیا میں، ایک حصہ 69 کے کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایسے رحمت کے کتنے حصے؟ 100۔ دنیا میں کتنا؟ ایک۔ اللہ کے پاس خلقت الرحمت 100 درجۃ، اللہ نے 100 حصے میں رحمت کو پیدا کیا ہے۔ آگ کے 70 حصے پیدا کیے، دنیا میں ایک 69 موجود، رحمت کا دنیا میں ایک 99 موجود۔ 99 بڑا جلدی آ جاتا ہے، کہتے ہیں 70 میں ان سے بھی زیادہ رحمت والا ہے، یہ 69 بھی تو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، جہنم کی آگ کے 70 حصے، ایک حصہ دنیا میں، 69 حصے وہاں موجود، جو کس کو ملیں گے؟ گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، ملحدوں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو، کافروں کو، ان کے لیے 69 حصے۔ صحابہ نے فوراً ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّهَا لَكَافِيَةً، یہ ایک کافی تھا نا، انہیں ایک سے چل جائے گا آدمی، ہوتا ہے ایک تو کافی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فضلت علیہن، اس کو فضیلت دی گئی ہے اس سے 69 حصہ زیادہ، وہ 69 حصہ اس آگ سے زیادہ ہٹ ہے، زیادہ سخت ہے، جتنی تپش ایک حصے میں ہے اتنی دوسرے میں، اتنی تیسرے میں، وہاں کتنے ہیں؟ 69 ہیں۔ ایسا کیوں؟ انسان کے گناہ کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی، اس کی نیکی کی وجہ سے جنت میں درجہ ملے گا۔ تو جنت میں جہاں نیکی کی وجہ سے جتنی بڑی نیکی اتنا بڑا درجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کوئی نبی بھی نہیں نا، آپ کو کون سا درجہ ملے گا؟ کون سا ملے گا جنت میں؟ کئی بار سن چکے ہو، مقام وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، وہ صرف رسول اللہ کو ملے گا۔ اب وہ مقام وسیلہ مثال نہیں کہ ابراہیم کو مل جائے، موسیٰ کو مل جائے، نوح کو مل جائے، عیسیٰ کو مل جائے، یہ اولو العزم پیغمبر، ان کو بھی نہیں ملے گا وہ مقام۔ کیوں؟ رسول اللہ جیسا ہے ہی نہیں کوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نبی بھی نہیں ہے، تو ان کا درجہ سب سے اللہ۔ جتنا زیادہ تقوی اتنا جنت میں اچھا درجہ، جتنا زیادہ گناہ اتنا جہنم میں زیادہ بڑا درجہ۔ کہا 69 حصہ آگ وہ زیادہ ہے، اللہ نے اس کو اس پر 69 حصہ فضیلت دی ہے۔ تمہارا کہنا تو ٹھیک ہے، سزا کے لیے ایک ہی کافی، لیکن کچھ لوگوں کی سزائیں بڑی خطرناک ہوں گی نا، سزائیں برابر نہیں نا، اس لیے وہاں یہ ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ اور جہنم کے تعلق سے صحیح مسلم کی 804 نمبر کی روایت، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، رب کا دربار لگے گا تو جنت تو جہنم کو لایا جائے گا نا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، سورہ فجر کی آیت 30ویں پارے میں، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو جکڑ کر کے باندھ کر کے لایا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ كُلَّ مَلَكٍ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ اس کی تشریح حدیث کے اندر کیا حدیث ہے؟ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها، سیم الفاظ قرآن کے اندر ہے نا، وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم لائی جائے گی۔ کیسی لائی جائے گی؟ کہا یؤتی بجہنم یومئذ لها، اسی لیے قرآن نے کیا کہا سورہ انعام آیت نمبر 94 کہ ہم نے تمہارے پاس ہر دلیل نازل کر دی، مجمل ہے قرآن اور مفصل ہے تفسیر حدیث۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟
جیسے ہمارے مسلک میں نہیں جیسے حدیث میں نماز پڑھو کیسے پڑھو، جیسے پڑھو نہیں پڑھا ہے، نہیں کہاں جیسے رسول اللہ نے پڑھا جیسے حدیث میں. وہ گائیڈ حدیث ہے، گائیڈ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے اختلاف کیوں نہیں ختم ہوتے. میں اپنی کہوں میری مانوں، وہ کہے میری مانوں، وہ کہے میری مانوں، تھوڑا ختم ہو گئی. مت کسی کی مانو، ہم یہ کہتے کسی کی نہ مانو. تو کہتے ہیں اس کی مت سننا، اس کی مت سننا، اس کی سننا، سب کی سنو، لیکن ماننا اسی کی جس کی قرآن حدیث کے مطابق ہوگی، جس کے پاس دلیل ہوگی. تو ساری چیزیں نازل کی. قرآن نے کہا جہنم کو لایا جائے. کیسے لایا جائے گا؟ حدیث کے اندر یؤتی بجہنم یومئذ لہا، جس دن جہنم کو لایا جائے گا تو کیسے لایا جائے گا؟ لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیروں میں جکڑا جائے گا. کتنی؟ 70,000 زنجیروں میں جکڑا جائے گا. اور مع کل زمام 70,000 ملک، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا. 70,000 زنجیریں، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتہ. شطرنج چھکتے ہیں لوگ، اس سے پہلے کرتے تھے لوگ. کون کون سے نعرے لگاتے تھے؟ زنجیریں لگاتے تھے، سور لگاتے تھے، کھیلتے تھے، کیا کیا پڑھتے تھے. آج بھی بہت ساری جگہ بے شمار وہ خرافات ہیں جس کے اندر شرکی الفاظ موجود ہیں. کرتے تھے لوگ. یہ بھی کھینچ کر کے لائی جائے گی ویسے. ایک زنجیر پر 70,000 فرشتہ. اب آپ حساب لگا لینا، 70,000 زنجیریں ہیں، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتہ ہے، تو کتنا ہوگا؟ کم و بیش 4,90,00,000,000، یا دیکھ لینا اوپر بھی نیچے بھی ہو سکتا ہے. کتنا ہوگا حساب نکال لینا. 70,000 زنجیریں ہیں، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتہ ہے. اس جہنم کو کھینچ کر کے لائے گی. اور یہ کیا کرے گی؟ دھاڑے گی، چلائے گی، چیخے گی، مارے غصے کے جہنمیوں کے لیے. پھر اس جہنم کے اندر جب کسی انسان کو ڈالا جائے گا نا، اب آپ کو ایک مثال بیان کروں. صحیح بخاری کی 590 نمبر کی روایت نکال کے دیکھنا. عبرت اور نصیحت والی ہے اور ڈرامنی ہے، خوف زدہ ہے. اتنی خطرناک جہنم ایسے جکڑ کر کے لایا، اس کو بائیں طرف رکھا. جہنمی کوئی نہیں گیا ہے ابھی جہنم میں، سارے لائے گئے ہیں. رکو یا سارے، سب کو روک دیا. ایک کو ڈالا جائے گا جہنم میں. صرف آخری بات، آخری نیچے ایک کو ڈالا جائے گا. میں نے حوالہ دیا ہے صحیح بخاری کی 590 نمبر کی روایت. وعن عسامة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء بالرجل یوم القیامہ، یجاء بالرجل یوم القیامہ. دیکھو یجاء لایا جائے گا ایک آدمی کو. ابھی کیا سنا تھا آپ نے کہ جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو تو لایا گیا، اب ایک آدمی کو بھی لایا جائے گا. ایک ہی آدمی بس. فیلقی فی النار، سب کے سامنے اس کو ڈالا گیا جہنم. ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا. جیسا ڈالا ہے گوتا لگایا، ڈالا نکالا. مشہور حدیث کئی بار آپ نے سنی ہوگی کہ جنتی ایک بار جہنم میں ایک لمحے کے لیے جائے گا، دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جائے گا، اور دنیا کے سارے سکھ ایک لمحے کے لیے جہنم میں جائے گا، بھول جائے گا. فیلقی فی النار، اس بندے کو جہنم میں ڈالا گیا. فتندلق اقطابہ، ڈالا نکالا، جیسا وہ باہر نکلا نا اس کی پیٹ پھٹ جائے گا. فتندلق اقطابہ، اس کی آنتیں پھٹی ہوئی ہوں گی، پیٹ پھٹا ہوا ہوگا، اندرونی مشینری باہر. فیدور کما یدور الحمار، وہ چکر لگائے گا جیسے گلا چکر لگاتا ہے. تیل نکالتے نا، پین چکر لگاتا ہے، گلا چکر لگاتا ہے، مشینیں گھومتی ہیں. وہ پیٹ کا یہ حصہ ایسا نکالا ہوا چکر لگائے گا ایسے، اور سارے کون کھڑے ہیں وہاں پہ؟ فیجتمع علیہ اصحاب النار، سارے جہنمی موجود. ابھی گئے نہیں اس میں، جائیں گے، ان کو کیا پتا ہے ابھی. فیدور کما یدور الحمار، وہ چکر لگائے گا. فیجتمع علیہ اصحاب النار، سارے جہنمی موجود. وہ جہنمی اس سے کیا کہیں گے؟ ما شانک یا فلان، اے اللہ کے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ ایسا بندہ کوئی ابھی مسجد میں داخل ہو جائے، سننا چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگ جائے گا، یہ کیا اس کا پیٹ پھٹا ہوا، کیا ہو گیا؟
ما शानुका या फुलान, हे अल्लाह के बंदे तुझे क्या हो गया? अलैसा कुंत तामुरु बिल मारूफ, बड़े मुत्तकी बंदे देख पता क्या कहे, अलैसा कुंत तामुरु बिल मारूफ, तू दुनिया में मारूफ का हुक्म नहीं देता था, व तन्हा अनिल मुनकर, मुनकर से रोकता नहीं था। कौन कहेंगे? जहन्नमी। उस जहन्नमी को कहेंगे, उनको क्या पता हमारे साथ क्या होने वाला है इसके बाद। तू दुनिया में ऐसा नहीं करता था। उसका जवाब बड़ा खतरनाक जवाब है, ये हमेशा याद रखने वाला। क्या कहेगा? कुन्तु आमुरुकुम बिल मारूफ, मैं मारूफ का हुक्म तो देता था, वला आती ही, खुद नहीं करता। लोगों से तो कहता था फजर में आया करो, खुद नहीं पढ़ता। लोगों से तो कहता था शिरक न करो, लेकिन खुद शिरक करता था। आमुरुकुम बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देता था, वला आती ही, खुद नहीं करता था। वो अनहाकुम अनिल मुनकर, मैं लोगों को मुनकर से रोकता था, वह आती ही, खुद मुनकर करता था। इसलिए मेरे साथ ये अंजाम हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये नुसूस कुरानी, ये नुसूस अहादीसा सुनाने का मकसद क्या है? इतनी खतरनाक जहन्नम है, इतनी खतरनाक उसकी सजाएं हैं। जहन्नम को ऐसे खींच के लाया गया है, एक ही आदमी को डाला है, उसको निकाला है, तो ये कंडीशन है सिर्फ लम्हे भर के लिए। तो फिर जिस जहन्नम की सजाएं बड़ी सख्त है, उससे बचने का सबसे पहला जरिया है सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे, ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत, उसको पूरा करना। शिर्क, ला इलाहा इल्लल्लाह के करीब भी नहीं आने देना, जन्नत की कुंजी है। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, बगैर ईमान के जन्नत में नहीं जा सकता। और ईमान और शिर्क दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों मुतज़ाद चीजें हैं। तो तौहीद, इत्तिबा रसूल, नमाज, कुरान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा, आपकी जिंदगी जितनी अच्छी साफ सुथरी हमारी जिंदगी होगी, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। और जितनी खराब जिंदगियां हमारी होंगी, जितने ज्यादा गुनाह होंगे, तो जहन्नम तैयार है। अल्लाह ताला हम सबको इस जहन्नम से बचाए, इससे बचने के जो जरिए हैं उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, हमें उस काम से तू बचा ले जो जहन्नम में ले जाने वाला है। अल्लाह हमें हर वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत में ले जाने वाला है। परवरदिगार आलम, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे तौहीद पर रख। या अल्लाह हमें उस काम से बचा जो जहन्नम में ले जाने का ज़रिया हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल